السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فصل 37، روز محشر، گناہوں کا اثر۔ گناہوں کی ایک سزا یہ بھی ہے کہ گناہوں سے قلب کی بصارت اور نور فنا ہو جاتا ہے، علم و ہدایت کی راہیں مسدود ہو جاتی، یعنی گناہ بڑے بڑے پتھروں کی شکل میں آگے آ کر رکاوٹ ڈال دیتا ہے نیکی کے کاموں میں۔ گناہ علم اور ہدایت کی راہ میں حجاب بن جاتے ہیں۔ چنانچہ امام مالک نے جب امام شافعی کے اندر غیر معمولی ذہانت اور علم و فضل کی صلاحیت دیکھی تو فرمایا، انی اری اللہ تعالی قد القى علی قلبک نورا فلا تطفئہ بظلمۃ المعصیہ۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے قلب میں اللہ تعالیٰ نے نور ڈال دیا ہے، معصیت کی ظلمت سے تم اسے بجھا نہ دینا۔ یعنی جب اللہ نے تمہیں اتنی ذہانت و فطانت عطا کی ہے تو گناہوں سے اس کو کھو نہ دینا۔ گناہوں سے نور قلب مضمحل اور کمزور ہو جاتا ہے اور ظلمت و تاریکی قوی تر ہو جاتی ہے۔ مسلسل گناہوں کا سلسلہ جاری رہے تو دل اندھیری رات کی طرح تاریک ہو جاتا ہے اور اندھے کی طرح اندھیری رات میں بھٹکتا پھرتا ہے۔ اللہ اللہ، کجا یہ تقوی و پرہیزگاری کی عافیت و سلامتی۔ کجا کا مطلب تھا کہاں، کہاں یہ تقوی اور پرہیزگاری کی عافیت و سلامتی، اور کجا یہ مشقتوں کی گراباریاں۔ اور پھر گناہوں کی سیاہی قلب یعنی دل سے جسم اور اعضاء کی طرف آتی ہے، اور جس قدر معاصی ہوتے ہیں اسی قدر منہ اور چہرے کو سیاہ اور بے نور کر دیتے ہیں۔ یعنی جو کچھ ہمارے دل میں ہوتا ہے وہ پھر پورے جسم میں ٹرانسفر کر جاتا ہے۔ ہمارے ایکشنز، رویے، ہماری حرکات، ہمارے اندر سے اٹھنے والی ریزیں، سب کچھ اس سے متاثر ہو جاتا ہے، اور پھر چہرہ بھی بے رونق، بے نور، پھیکا، آنکھوں سے وحشت برس رہی ہے۔ کیوں؟ سزا ہے اس قصور کی، اس غم کی جو دنیا کی خاطر کیا اور دنیا کی خاطر جو آنسو بہائے۔ جس دن آپ اس چیز کو باہر نکال پھینکیں گے ہر چیز روشن ہو جائے گی، دل بھی، اور دل کے بعد چہرہ بھی اور آنکھیں بھی اور ہر چیز، اور پھر وہ روشنی دنیا کو روشن کرے گی، وہ دوسروں کو بھی چمکائے گی۔ تو جس قدر معاصی ہوتے ہیں اسی قدر منہ اور چہرے کو سیاہ اور بے نور کر دیتے ہیں۔ پھر جب انسان مر کر عالم برزخ میں پہنچتا ہے تو اس کی قبر تاریک ہوتی، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان هذه القبور ممتلئة على اهلها ظلمة وان الله ينورها بصلاة عليهم، صحیح مسلم۔ گناہگاروں کے لیے یہ قبریں ظلمت سے پر ہو جاتی ہیں، میری صلاۃ اور دعا سے اللہ تعالیٰ ان کو منور کر دیتا ہے۔ پھر جب قیامت اور حشر کا دن آئے گا تو یہ ظلمت پوری قوت سے گناہگار کے منہ پہ چھا جائے گی اور اس کا چہرہ کوئلے کی مانند سیاہ ہو جائے گا، جسے لوگ دیکھیں گے۔ اللہ اللہ، یہ کیسی عقوبت اور سزا ہوگی کہ دنیا و ما فیہا کی تمام اگلی پچھلی لذتیں بھی اس کے مقابلے میں رکھی جائیں تو اس عقوبت اور سزا کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ پس اے تلخیش، تنگ دل، درماندہ انسان، تو کس دن، کب اور کس طرح انصاف کرے گا؟ حالانکہ دنیا کی اس زندگی کی حیثیت ایک خواب سے زیادہ نہیں، اور اس خواب کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، خواب کی لذتوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، خواب کے کیریکٹرز کو پانے کے لیے دوڑ رہے ہیں، ان چیزوں کو اپنا بنانا چاہتے ہیں جو ہماری ہیں ہی نہیں۔ واللہ المستعان، اللہ ہی سے مدد مانگی جانی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔